دوستوں میرے یوٹیوب کی ایک ویڈیو پر کسی نے کامنٹ کر کے مجھے کہا کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ہمارے جو ملک کی پولیس ہے وہ اتنی روڈ کیوں ہے، ان کا اتنا برا بیہیویئر کیوں ہے عوام کے ساتھ. اور یقیناً وہ جو جناب ہیں وہ مجھ سے سائیکالوجی ہی پوچھنا چاہ رہے تھے کامنٹ میں کہ آخر کیا سائیکالوجی ہے ان پولیس والوں کی کہ یہ اتنے روڈ ہیں، عوام کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، تمیز سے بات نہیں کر سکتے. تو یہاں پر کامن سینس کی بات تو یہی بنتی ہے کہ پاکستان میں جو پولیس کا حال ہے اور جو ہمارے یہاں پر معاملات ہیں اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنورنس ہے، ٹراما ہے، تو اس کے بعد تو ایسا ہی بیہیویئر ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر نا ایک پوائنٹ اور بھی ہے اور اس پر بات کرنا نا بہت ضروری ہے. اگزامپل میں پولیس کی دوں گی لیکن آپ اپنی عام زندگی میں بھی یہ سب اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی بہت ضرورت ہے آج کی دنیا میں. آپ کی روڈنس، آپ کی بٹرنس، آپ کے اندر جو کڑواہٹ ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، اس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے. اب یہاں پر نا ایک پولیس والے میں اور ایک عام انسان کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے. عام انسان کو ٹراما اس کے گھر میں مل سکتا ہے، نگلیکٹ، ابیوز، پاورٹی، کچھ بھی، بہت سارے ایسے تجربات سے انسان گزر سکتا ہے. لیکن جو لوگ پولیس میں کام کرتے ہیں یا جو آرمی میں کام کرتے ہیں وہ روزمرہ کی بنیاد پر نا کچھ ایسے ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں جو انسان کو PTSD دیتا ہے، یعنی کہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. جب بھی انسان بہت ہی خطرناک قسم کے کرائمز ہوتا ہوا دیکھتا ہے، مرڈر ہوتا ہوا دیکھتا ہے، ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے حادثے ان کی نظروں سے گزرتے ہیں نا کہ روح کانپ جائے انسان کی. مطلب اگر آپ ہو نا تو آپ کو تو ڈبل PTSD ہو جائے. تو روزمرہ کی بنیاد پر جب وہ پولیس والے ان ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پہلے ہی مراعات نہیں ہے اتنی، سیلریز اچھی ہوتی نہیں، انفلیشن پاکستان میں اتنی زیادہ ہے، کرپشن بھی ہے، اوپر سے پھر اگنورنس ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، معاملات خراب ہیں بہت. ایجوکیشن وہ ڈگری والی کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ شعور جسے ہم کہتے ہیں، شعور نہیں، اویئرنیس نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کی. اور پھر ان کا جو کام ہے، وہ جو کام کرتے ہیں نا وہ بہت نیگیٹو ہے، وہاں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے. تو سوچیں آپ نا کہ ایک طرف ملک غریب ہے، ملک جاہل گوار ہے، ٹراما میں ہے، اور ادھر آپ پولیس میں کام کر رہے ہیں، مطلب آپ کو ڈبل ٹراما لگ رہا ہے نا، آپ کو تو ڈبل نیگیٹیوٹی سہنی پڑ رہی ہے. تو جو پولیس میں لوگ کام کرتے ہیں نا ان کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہوتی. اور وہ لوگ جو آرمی میں کام کرتے ہیں، جو سپاہی ہیں، ان کی بھی مینٹل ہیلتھ اتنی بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں یا پھر جس قسم کے حالات میں وہ کام کرتے ہیں تو وہ وہاں سروائیو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہائی رینک کے آفیسرز ہوتے ہیں نا، جو 17 گریڈ یا 17 سے جو اوپر کے ہوتے ہیں، ان کی لائف پھر بھی بہتر ہوتی ہے، ان کو پھر بھی ان کے حالات بہتر ہیں. لیکن جو 17 سے نیچے کے ہیں نا وہ بہت سفر کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل بہت زیادہ ہیں. 17 گریڈ یا 17 سے جو اوپر والے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوں گے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. لیکن جو عام پولیس والا ہوتا ہے نا، جو پریکٹیکل، جو فیلڈ میں کام کرتا ہے، جو روزمرہ کی بنیاد پر اتنی نیگیٹیوٹی دیکھتا ہے، تو اس کی ذہنی صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. میں ایک تھراپسٹ ہوں، میرے پاس کوئی کرمنل نہیں آتے، میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو وکٹم ہیں، جو بیچارے مظلوم ہیں، جن کے ساتھ غلط ہوا، برا ہوا، ٹراما ہے انہیں، یا انزائٹی ہے، یا ڈپریشن ہے. جب میں اتنا زیادہ سنتی ہوں لوگوں کو تو اس کے بعد مجھے بریک لینے کی ضرورت پڑتی ہے. مجھے باقاعدہ میڈیٹیٹ کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ تاکہ میں وہ ساری انفارمیشن پروسیس کر سکوں. تو پولیس والے اول تو اگنورنس میں ہیں، دوسرا کرمنلس سے ان کا واسطہ پڑتا ہے. تو جو نیگیٹیوٹی کا جو انوائرمنٹ وہ سہ رہا ہے نا وہ نیکسٹ لیول ہے. مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے ان کے لیے، کس طرح سے ان کی مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے ایڈریس، آرمی میں بھی اور پولیس میں بھی. اور جو میڈیٹیشن ہے وہ مینڈیٹری ہونی چاہیے، وہ لازم قرار دے دی جائے. پولیس والوں کو باقاعدہ موٹیویشنل سیشنز ملنے چاہیے، ان کو پازیٹیوٹی پر بات ہونی چاہیے، پازیٹیو باتیں انہیں سکھانی چاہیے، ان کو پازیٹیو تھنکنگ سکھانی چاہیے. ان کے لیے نا مینٹل ہیلتھ کے سیشنز ہونے چاہیے، اسپیکرز آئیں، سیشنز ہوں، ان کی باتوں کو سنا جائے، ان کو پازیٹیو
سوچ کس طرح سے لانی ہوتی وہ سکھائی جائے, انہیں میڈیٹیشن سکھائی جائے. آرمی میں اور پولیس میں نا میڈیٹیشن لازم و ملزوم ہونی چاہیے, کیونکہ میں خود جب پورا ویک سیشنز لیتی ہوں, ویسے تو میں روز میڈیٹیٹ کرتی ہوں, لیکن جو ویک کا اینڈ ہوتا ہے نا اس پہ میں زیادہ ریلیکس کرتی ہوں, زیادہ میں اپنے جو ایموشنز ہیں یا جو میری جو تھاٹس ہیں یا جو کچھ بھی میں نے سنا, جو میں نے انسانوں کی سفرنگ, دکھ, تکلیف سنی, میں اسے پروسیس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. جو لوگ بھی پولیس میں کام کرتے ہیں, آرمی میں کام کرتے ہیں, انہیں PTSD کے سمٹمز باقاعدہ صاف واضح نظر آتے ہیں ان لوگوں میں, اور ان کے بچے اور ان کی فیملی بہت سفر کرتی ہے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, ایک مرتبہ ایک لڑکی نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا, اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ آرمی میں سرو کر چکے تھے, ریٹائرڈ تھے, اور ان کو خود بھی PTSD تھا, اور وہ بچوں میں بھی انہوں نے ٹرانسفر کیا ہوا تھا. وہ لڑکی شدید ٹرامیٹائز تھی. تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کس طرح سے ان کا گھر متاثر ہوا ہے والد صاحب کی PTSD سے. تو اس کو نا گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میڈیٹیشن ہو گئی, ریلیکسنگ ٹیکنیکس ہو گئیں, یا ایسے سیشنز رکھے جائیں جہاں پر ان کو پازیٹیوٹی ان کو سکھائی جائے, کچھ پازیٹیوٹی انڈیوس کی جائے ان کے اندر, کیونکہ وہ اتنا بھیانک سب کچھ دیکھتے ہیں, اتنے کرائمز دیکھتے ہیں, وہ دیکھ کر تو اچھا بھلا انسان پاگل ہو جائے آدھا. تو یہاں پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سوچیں, جو پولیس میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کچھ سوچیں, کیونکہ انہیں رشوت خور بول دینا, یہ بول دینا, وہ بول دینا بہت آسان ہے, لیکن جو ان کا مزاج ہے, جو ان کی بٹرنس ہے, جو کڑوا پن ہے, تلخی ہے, جو روڈنس ہے ان کی, اس کی روٹ کاز میں جا کر اس کو نا ایڈریس کرنا یہ ضروری ہے. یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ جو سپاہی جو گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, عوام کے لیے کام کرتے ہیں, اور عوام تو اپنا ٹیکس دیتی ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ سوچیں اپنے لوگوں کے بارے میں. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں نا کوئی اتنی بہتر حالت تو نہیں ہے پولیس کی, لیکن ہم سے پھر بھی بہتر ہے. بہت گلوریفائی کرتے ہیں وہ پولیس کو. اگر آپ ان کی موویز دیکھیں تو بالی ووڈ موویز میں تو وہ انسپیکٹر رنبیر کھرانا جو ہے, وہ بیوروکریسی بھی وہی ہوتا ہے, جوڈیشری بھی وہی ہے, اور سب کچھ وہی ہے, اور دیش کو بچانے کا ٹھیکہ اس نے لیا ہوا ہے. گلوریفائی کرتے ہیں نا بہت زیادہ. اس کے علاوہ وہ باقاعدہ پورا ایک پروگرام رکھا جاتا ہے بالی ووڈ کی طرف سے پولیس والوں کے لیے, ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے. اور دوسری طرف ساؤتھ کی انڈسٹری میں اگر آپ جائیں, ساؤتھ تامل موویز جو ہو گئیں, وہاں پر بھی سب انسپیکٹر شیوا پر کتنی فلمیں بنی ہوئی. آپ دیکھیں سب انسپیکٹر ہوتا ہے, لیکن کتنا اس کو وہ گلوریفائی کر کے دکھاتے ہیں, کتنی اس کی عزت دکھاتے ہیں. حالانکہ ان کی پولیس بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, پر پھر بھی کافی امپاورڈ ہے ہماری والی سے. اور کسی بھی ملک کی پولیس کو بہتر ہونا بہت 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 ضروری ہے. آرمی کو بھی بہتر ہونا چاہیے اور پولیس کو بھی بہتر ہونا چاہیے, اور دونوں اداروں میں جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس پر بات ہونی چاہیے. مینٹل ہیلتھ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ لوگ اپنی سروسز دے کر جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کے بچے, ان کی فیملی کتنا سفر کرتے ہیں, کیا اس بات کا اندازہ ہے ان اداروں کو؟ یا پھر ان کو نچوڑ کر بس پھینک دیتے ہیں ادارے. تو سوچنا چاہیے اس پر. بھائی آپ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, آپ ہی کے ورکرز ہیں, آپ نہیں سوچیں گے اپنے امپلائیز کے بارے میں تو کون سوچے گا؟ تو اس پر بات ہونی چاہیے. اور آپ بھی اگر آپ کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں تو پلیز میڈیٹیشن کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں, پازیٹیو رہنا سیکھیں تھوڑا بہت. آفس کی جو بھی ٹاکسک پالیٹکس ہے, جو بھی وہاں کا کارپوریٹ کا ٹاکسک کلچر ہے, اس سے اگر نکل سکتے ہیں تو واہ واہ ہے, ون ون سچویشن ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں نکل سکتے تو وہاں پر سروائیو کرنے کے لیے نا اپنی مینٹل ہیلتھ کو داؤ پہ نہ لگائیں. میڈیٹیشن کریں, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اپنی مینٹل ہیلتھ پر فوکس کریں, اچھی ہیبٹس اپنائیں اپنی زندگی میں, بہتر سکلز سیکھیں, اور کوشش کریں کہ کارپوریٹ ورلڈ کو بائے بائے کہہ کر اپنا ہی کچھ کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن مجبوری ہے کارپوریٹ میں کام کرنا, تو وہاں کام کرتے ہوئے ہی اپنی مینٹل ہیلتھ کو بیلنس کرنا سیکھیں. میڈیٹیشن کو نا میں کہتی ہوں بالکل لازم و ملزوم ہو جانا چاہیے, کیونکہ جب آپ پورا ویک گزارتے ہو نا کسی ٹاکسک انوائرمنٹ میں, تو بہت ساری تھاٹس آپ کے مائنڈ میں نا جمع ہو جاتی ہیں, یا بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جنہیں آپ نے پروسیس نہیں کیا ہوتا. تو جب آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہو اور بیٹھتے ہو نا بالکل کمر سیدھی کر کے, اسپائن اسٹریٹ, میڈیٹیشن کے آسن میں, تو اس میں نا جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ جو پورے ہفتے کی تھاٹس ہیں, جو پورے دن کی تھاٹس ہیں, وہ جو ایکسپیرینسز ہیں, مائنڈ کو وہ پروسیس کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ ریلیکس ہوتے ہیں. آپ کی زندگی نہیں بدلتی اس سے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو جو تھاٹس ہیں وہ تو پروسیس ہوتی ہیں. اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں پازیٹیو انوائرمنٹ بنائیں پلیز. اور حکومت سے تو میری یہی گزارش ہوگی کہ وہ جو اعلیٰ رینک کے افسران ہیں
ان کے مسائل پر بھی غور کریں، لیکن جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جو 17 سے نیچے کے ہیں، جن کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جو زیادہ ولنریبل ہیں، جو وہ بھیانک قسم کے کرائمز دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ پر توجہ دی جائے اور انہیں سپورٹ کیا جائے، انہیں اویئرنیس دی جائے۔ یوین ہیری کی جو بک ہے لاسٹ کنیکشن، اس میں وہ شروع میں نا یو کے میں بھی، یو کے کا جو کلچر ہے وہ اس میں ہی بتا رہے تھے کہ جو اعلیٰ رینک کے افسران ہیں وہاں پر سول سروسز میں، ٹھیک ہے، ان کا ڈپریشن کافی کم ہے یا ان کی لائف کافی بہتر ہے بنسبت جو لو رینک کے افسران ہیں ان کی نسبت، ان کی لائف میں زیادہ ڈپریشن ہے اور انہیں کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو زیادہ کام کر رہا ہے اسے پیسے بھی زیادہ دیے جائیں، اس کو عزت احترام بھی زیادہ ملنی چاہیے اور اس کی مینٹل ہیلتھ پر بات بھی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ فیلڈ میں جا کے کام کر رہا ہے، وہ بڑا والا باس تو اوپر سے حکم دے رہا ہے، وہ تو آرڈر دے رہا ہے صرف۔ وہ جو کرائم سین ہے، وہ جو اتنے بھیانک قسم کے کرمنلز ہیں، ان سے تو بیچارے چھوٹے رینک والے نمٹ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے۔ اور کسی بھی انسان کی بٹرنس، اس کی روڈنس، اس کے اندر کی تلخی، نیگیٹیوٹی کے پیچھے دوستوں ٹراما ہوتا ہے، اس کے بہت ہی کڑوے تلخ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ ویسے پاکستان میں تو ظاہر سی بات ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے ہم بہت عجیب لگتے ہیں، لیکن ایسی باتیں کرنی چاہیے، دور بدل رہا ہے، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں بھی بات کرنی ہوگی اس پر۔ اچھا بیہیویئر ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے، کوئی بھی پولیس والا آپ سے روڈلی بات کرے، آپ ڈیزرو نہیں کرتے یہ چیز، اور ایسے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کوئی پولیس والا کسی سے روڈلی بات کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں عوام کو پریشان کر رہا ہے، اسے عوام کی خدمت کے لیے بٹھایا گیا ہے، بھائی ٹیکس پے کرتی ہے عوام، اور یہاں پر یہ روڈلی بات کر رہا ہے۔ تو ایسا کوئی ہونا چاہیے سسٹم کہ جہاں پر آپ کمپلین کر سکیں۔ لیکن خیر یہ بہت ہی آئیڈیل سچویشنز میں نے بیان کر دی ہیں، پتہ نہیں کون سے وہ ویسٹرن ورلڈ والی، لیکن اب جو سوال پوچھا ہے تو پھر آئیڈیل سچویشنز تو بیان کرنی پڑتی ہیں نا۔ اگر آپ پولیس میں ہیں یا آپ کسی بھی ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں تو پلیز اپنی مینٹل ہیلتھ پر توجہ دیں، اسے ایڈریس کریں، کیونکہ آپ کا پی ٹی ایس ٹی، آپ کا غصہ، آپ کا اینگر، آپ کا ایگریشن، آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو بہت برے سے متاثر کر رہے ہیں۔ اور یہی سیم بات میں آرمی والوں کو بھی کہوں گی کہ آپ کا پی ٹی ایس ٹی آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے افراد کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اسے ہیل کیجیے پلیز۔ یہ تو میرا نظریہ تھا اس سوال کی جانب جو مجھ سے پوچھا گیا کامنٹ میں، اور بہت ممکن ہے کہ میرا نظریہ درست نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی آئیڈیل سچویشن کو مد نظر رکھ کر بات کی ہو، لیکن یہ وہ تھا جو مجھے پتا تھا اور میں نے بول دیا۔ ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔